السلام علیکم، میرا نام جابر ہے۔ کسٹمر کو کبھی بھی آپ کو بے عزت کرنے کی اجازت نہ دیا کریں، لیکن اگر آپ ایماندار ٹیکنیشین ہیں، اگر آپ کسٹمر کے فائدے کے لیے کام کرتے ہیں، حرام کمانے کی کبھی بھی کوشش نہیں کرتے، ہر لحاظ سے بہتر انسان ہے اور ٹھنڈے دماغ کے انسان ہے، تو آپ کے لیے یہ ویڈیو ہے کہ آپ کسٹمر کو کبھی بھی اپنے آپ کو بے عزت، جب بھی آپ کو بے عزت کرے، اس کی اجازت کبھی بھی نہیں دیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ کسٹمر ہمیشہ حق پہ ہوتا ہے، وہ کچھ بھی کر رہا ہے نا، آپ ذہن میں یہی رکھا کریں کہ کسٹمر از آلویز آن رائٹ۔ وہ کچھ بھی کہہ رہے ہیں، آپ نے اس کو مطمئن کرنے کی کوشش کرنی ہے، آپ نے اس کو بہتر طریقے سے اس کو کرنی ہے، بے شک وہ غلط بھی ہے، اور اگر وہ بہت ہی غلط ہے نا تو بھی آپ نے اس سے لڑائی بھی ہوگی ہے، مسئلے بھی بن گئے، آخر اینڈ پہ جب آپ کام ختم کر کے وہاں پہ جانے لگے، اس ٹائم کچھ ایسے اچھے بول اور اچھی حرکات کریں تاکہ اینڈ جو ہے وہ آپ کا ہمیشہ اچھا ہو، اینڈ کبھی بھی غلط نہیں کیا کریں۔ اور اگر کسٹمر بہت ہی گندا نکل آیا نا، آپ کو بالکل بھی پیسے نہیں دے رہا، بالکل ہی آپ کو وہ غلط انداز سے حقارت سے کر کے آپ کو بھیج رہا ہے، تو بھی اس کے ساتھ اینڈ کبھی بھی برا نہ کیا کریں، کیونکہ اینڈ برا کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو آئندہ کبھی بھی نہیں بلائے گا، وہ ہے تو برا انسان، لیکن اس کے باوجود جب وہ آئندہ دوسرے ٹیکنیشینز کو بلائے گا، سب سے وہ تنگ آ جائے گا، وہ دوبارہ آپ کو بلائے گا۔ لیکن اگر آپ اینڈ اس کے ساتھ گندا نہیں نہ کر کے گئے، اس کو گالی نہیں نکالی، لڑائی نہیں کی، بس اچھے ٹون پہ اس کو کہہ کے چلے گئے کہ آپ نے اچھا نہیں کیا، ایسا نہیں تھا آپ کو کرنا چاہیے، بس اس طرح کیا کہ آپ چلے جائیں گے، تو وہ دوبارہ آپ کو بلائے گا، دوبارہ آپ کو موقع ملے گا آپ کا جو بھی نقصان ہوا ہے وہ پورا کرنے کے لیے۔ تو اصل کاریگری یا اصل جو ٹیکنیشین کی جو قابلیت ہوتی ہے وہ اس میں نہیں ہوتی کہ اچھے ٹیکنیشین سے، اچھے کسٹمر سے پیسے، اچھا کسٹمر تو خود ہی آپ کو پیسے دے دیتا ہے، اصل آپ کی قابلیت یہ ہوتی ہے کہ گندا کسٹمر مل گیا ہے، اس کو آپ نے کس طریقے سے ڈیل کر کے اور کس طریقے سے اس سے پیسے لے کے آنے ہیں۔ بہت عرصہ پہلے جب میں خود کام کیا کرتا تھا، ایک میں نے بڑی بلڈنگ لے لی، وہاں پہ بہت زیادہ اے سی تھے، حج کے ٹائم پہ ان کو میں نے سارا ان کی مینٹیننس کی، ان کی کچھ کی انسٹالیشن کی، کرنے کے بعد جب میں نے کانٹریکٹ لیا مجھے پتہ لگا کہ یہ آدمی نہایت ہی گندا انسان ہے، جو بھی آدمی اس کا کام کرتا ہے یہ ہمیشہ اس کے 8-10 ہزار ریال اس کے مار لیتا ہے، نہیں دیتا، اس کو تنگ کرتا ہے بہت۔ خیر جب کام کرتے کرتے مجھے اندازہ ہو گیا کہ غلط آدمی ہے، اب میں پریشان تو تھا، لیکن میں نے کیا کیا، میں نے اچھے طریقے سے اس کو ڈیل کرنے کی کوشش کی، میں اس کی ہر ٹائم تعریفیں کرتا تھا، کیونکہ تعریف کرنا کسی ایک ایسا ٹول ہے کہ غلط انسان کی بھی آپ اچھے طریقے سے تعریف کر لیتے ہیں تو آپ اس سے بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اب میں نے وہاں سے بھاگنے کے بجائے وہ جو بھی مجھے کام کہتا رہتا نا، حج کا سیزن تھا، مجھے کام کہتا رہتا، میں اس کا کام کرتا رہتا تھا، ہر جائز ناجائز کام کرتا رہتا تھا، کیونکہ اماؤنٹ بہت بڑی تھی اور مجھے یہ تھا کہ پیسے میرے مر جائیں گے۔ خیر اسی طرح کرتے 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 حج کا ٹائم گزر گیا، پھر بھی اس نے میرے سے ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کیا، میرے سے اپنے گھر کے بھی باقی اے سی کے سب کام انہی پیسوں میں اس نے کرانے شروع کر دیے۔ خیر میں نے ہمت نہیں ہاری، میں ابھی بھی اس کی ہر ٹائم تعریفیں کروں، آپ بہت اچھے ہو، آپ دنیا میں سب سے اچھے انسان ہو، اس طرح کرتا رہا، اس طرح کرتے کرتے خیر ایک پوائنٹ آ گیا، میں نے اس سے اپنے پیسے لے لیے، 2 سے 3 ہزار ریال اس نے مجھے کم دیے، لیکن میں نے اس سے اپنے پیسے لے لیے۔ لینے کے بعد 2 دن کے بعد اس نے مجھے پھر فون کیا، اس نے کہا کہ میرا فلانی بلڈنگ میں اور کام ہے تو آپ آ جاؤ، وہ کرنا ہے۔ میں نے اس کو وہاں پہ بولا، میں نے کہا دیکھ بھائی میں آپ کی بہت زیادہ عزت کرتا تھا، یہ سارا مسئلہ تھا، میں آپ کا کام ساری عمر نہیں کرنا چاہتا، آپ میں یہ برائیاں، آپ لوگوں کے پیسے مارتے ہو، اس طرح تنگ کرتے ہو، تو میں نے یہ سب مجھے وہ بولتا ہے کہ آپ تو میری تعریفیں کر رہے تھے، کل آپ مجھے کہہ رہے تھے کہ زیاد تم بہت اچھے آدمی ہو، تمہارے جیسا اچھا سعودی نہیں میں نے آج دن تک دیکھا۔ میں نے کہا میں یہ سب کہہ رہا تھا، کیونکہ میں مجبور تھا، مجھے یہ پتہ لگ گیا تھا کہ تم ہر سال لوگوں کے پیسے مارتے ہو۔ خیر اس طرح کر کے میں نے اس سے اپنے پیسے نکلوا لیے۔ تو یہ پیسے غلط کسٹمر سے بہتر طریقے سے پیسے نکلوانا، یہی آپ کی اصل کامیابی ہوتی ہے، لیکن ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیں کہ کبھی بھی اینڈ جو ہے وہ غلط نہیں ہونے دیں، اینڈ ہمیشہ اچھا رکھیں۔ آپ اکثر کیا مسئلے ہوتے ہیں، آپ کسی کے گھر جاتے ہیں کام کرنے کے لیے، کسٹمر کیا کرتا ہے، اندر جا کے بیٹھ جاتا ہے یا سو جاتا ہے، آپ کو بھول جاتا ہے، آپ آدھا گھنٹہ ہو گیا باہر بیٹھے ہوئے، اب آدھا گھنٹہ ہو کے باہر بیٹھے ہوئے، تو اس کو دوبارہ فون کریں، اس کو پوچھیں کہ سر ہم باہر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے کام کے لیے بلا لیا، کیا کرنا ہے؟ اگر تو وہ آپ سے آگے سے معذرت کرتا ہے اور معذرتانہ رویہ رکھتا ہے، آپ کو کہتا ہے نہیں سوری میں بھول گیا، میں مصروف ہو گیا، کہ پھر تو بات ٹھیک ہے، لیکن اگر اسی طرح 1-2 دفعہ وہ غلط کرتا ہے تو پھر آپ لازمی اس کو آگے بولیں، بولنے کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے ڈنڈا اٹھا کے اس کے سر پہ چڑھ جانا ہے یا کام چھوڑ کے وہاں سے چلے جانا ہے یا اس کو گالیاں دینا شروع کر دینا ہے. ایسا بالکل بھی نہیں کرنا.
آپ نے درمیانہ سا رویہ رکھ کے بولنا ہے کہ سر ہم بھی باہر گرمی میں کھڑے ہیں تو اس طرح آپ نے ہمیں بلایا ہے، تو کائنڈلی دین بھی ہمیں یہ اجازت نہیں دیتا اس طرح کرنے کی، تو انسانیت کے ناطے بھی یہ بہتر چیز نہیں ہے، تو آپ بہتر ہے کہ ہمیں بتا دیں کہ اس ٹائم کام شروع کرنا ہے، اگر نہیں بھی کرنا تو واپس چلے جائیں۔ اس طرح کر کے درمیانہ سی آپ نے اپنی ٹون رکھ کے اس سے بات کرنی ہے ڈائریکٹ۔ اکثر کیا ہوتا ہے کسٹمر آپ کو بے عزت کرتا ہے، کسٹمر آپ کو گالی نکالتا ہے، کسٹمر آپ کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ اگر تو آپ ایماندار ٹیکنیشین ہیں، ایمانداری سے کام کرتے ہیں اور ایمانداری سے کسٹمر کو عزت بھی دیتے ہیں، تو صرف ایک یہ بات ذہن میں رکھیں کہ عزت کے بدلے ہمیشہ عزت دیا کریں، کیونکہ وہی انسان بہتر ہوتا ہے، اس کا اعلیٰ ذائقہ ہوتا ہے جس کو عزت دی جائے اس کے بدلے وہ عزت دے۔ لیکن کسٹمر اگر آپ کو بے عزت کرے تو اس کے سامنے لازمی بولا کرے، چپ نہیں رہا کرے، لیکن بولنے کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کو بے عزت کر رہے ہیں۔ اسی طرح ایک اور بات اکثر کیا ہوتی ہے، کسٹمر ہوتا ہے وہ غریب ہوتا ہے، اس کے پاس پیسے ہوتے ہی نہیں ہیں دینے کے لیے، واقعی وہ غریب ہوتا ہے، لیکن اس نے اپنا کام کرانا ہوتا ہے، اس کی مجبوری ہوتی ہے، اب اس کا کام آپ کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہ کسٹمر کام کرانے کے بعد آپ کو پیسے نہیں دیتا، یہاں آپ سے بدتمیزی شروع کر دیتا ہے، تم نے یہ کام نہیں ٹھیک کیا، تم نے یہ، وہ بہانے ڈھونڈتا ہے کہ کسی طرح اس کو پیسے نہ دینے پڑے۔ حالانکہ وہ اگر بہتر مائنڈ سیٹ کا کسٹمر ہے تو وہ آپ کو بولے گا کہ یار میں غریب انسان ہوں، مجھے پیسے کم کر دو یا بعد میں لے لینا، لیکن کچھ کسٹمر ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنا بتانا نہیں چاہتے کہ میں واقعی میں غریب ہوں، وہ اس کے بدلے لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آپ یہ بات بھی ذہن میں رکھا کریں کہ سامنے لڑنے والا کسٹمر کا ساتھ یہ مسئلہ تو نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس بیچارے کے پاس پیسے ہی نہ ہوں، اگر وہ اس قسم کا ایک کسٹمر ہے تو پھر اس کو سپیس دیں، اس کو نکلنے دیں، اس کو بے عزت نہیں کریں، کیونکہ وہ اپنے منہ سے نہیں بتانا چاہ رہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ آپ کاریگر ہیں، ٹیکنیشین، آپ کو انشاءاللہ اللہ بھلا کرے گا، کچھ نہ کچھ اس کے بدلے، خیر کے بدلے اللہ آپ کو اور کہیں سے رزق عطا کر دے گا، تو اس کے ساتھ ادھار کر کے وہاں سے چلے جایا کریں، یا اس کو راضی کریں، اس کو بتائیں، اس کو اس بات کا فیل کرائیں کہ تم غصے نہیں ہو، تم کوئی مشکل نہیں، تم پیسے بعد میں دے دینا، تم پیسے کم دے دو، اس طرح کر کے ان کسٹمروں کا خیال بھی کر دیا کریں۔ تو اس طریقے سے اگر آپ بہتر مائنڈ سیٹ کے ہیں تو کبھی بھی کوئی آپ کو ڈائریکٹلی بے عزت کر رہا ہو تو اس کا لازمی آگے سے جواب دیا کریں۔ میں اپنے لڑکوں کو ہمیشہ یہ بات بولتا ہوں، آپ کسٹمر کا کام کرنے جا رہے ہو، اگر آپ کو کوئی بے عزت کرتا ہے، واقعی آپ کی ڈائریکٹ ہو کے انسلٹ کرتا ہے، تو اس کے سامنے کبھی بھی چپ نہیں رہا کرو، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ڈنڈا اٹھا کے چل پڑے، اس سے آپ کے اندر آپ کی جو غیرت ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے اگر آپ چپ رہتے ہیں، اور اگر آپ آگے سے گالیاں دیتے ہیں تو بھی آپ ایک غلط مائنڈ سیٹ کے انسان بنتے جاتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔